السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوریجن آف کاسٹ سسٹم. ہم نے ڈسکس کیے ہیں پہلے کہ کاسٹ سسٹم سے کیا مراد ہے, کاسٹ سسٹم کے فیچرز کیا ہوتے ہیں, کاسٹ سسٹم کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کیے ہیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوریجن آف کاسٹ سسٹم. کہ یہ کاسٹ سسٹم کا اوریجن کیسے ہوا, اس کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ ہیں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے آج. جیسے کہ ٹریڈیشنل تھیوری ہے, آکوپیشنل تھیوری ہے, ریشیل تھیوری ہے, پولیٹیکل تھیوری ہے اور ایولیوشنری تھیوری ہے. پہلے والی جو ہے تھیوری وہ ہے ٹریڈیشنل تھیوری. تو ٹریڈیشنل تھیوری کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ ہندوازم سے ہے. تو ہندوازم کی سب سے پرانی کتاب جو ہیں, 4 ویداز جو ہیں, جن کے نام ہیں رگ ویدا, اتھر ویدا, یجر ویدا اور سام ویدا. تو ان میں سے جو پرانی ہے, سب سے پرانی, وہ ہے رگ ویدا. اس رگ ویدا کا ایک چیپٹر ہے جو اس کا نام ہے پرش سوکتا. اس پرش سوکتا چیپٹر میں یہ چترورنا کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ہندوازم کے مطابق یہ ہے کہ جو پہلا انسان, پہلا منشیہ جو زمین پر, پرتھوی پر بھیجا گیا, اس کا نام تھا برہم دیو یا لارڈ برہما. اس برہم دیو کے 4 باڈی پارٹس سے 4 قسم کے لوگ, 4 ٹائپس آف پیپل جو پیدا کیے گئے. اس لارڈ برہما کے منہ سے جو لوگ پیدا کیے گئے وہ کہلاتے ہیں برہمنس, اور جو لوگ اس کی پیٹ سے پیدا کیے گئے وہ کہلاتے ہیں ویشیاز. جو ان کے بازو سے پیدا کیے گئے وہ کہلاتے ہیں شیتریاز, اور جو پاؤں سے بنائے گئے وہ کہلاتے ہیں شودراز. تو یہ 4 قسم کے لوگ جو پیدا کیے گئے 4 باڈی پارٹس کے اور برہما کے جسم سے, انہی کی جو آگے چل کر وہ کہلائے چترورنا, 4 ورناز. اب جو ٹریڈیشنل کاسٹ سسٹم, ٹریڈیشنل تھیوری کے مطابق کاسٹ سسٹم کا جو اوریجن ہے وہ ٹریڈیشنل ہندوازم کی میں چترورنا سے اس کا کنیکشن ہے. وہی آگے چل کر کے کاسٹ سسٹم کی صورت میں وجود میں آیا. لیکن اس کا کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان سائنٹیفک ہے, کسی ایک انسان کے جسم کے باڈی پارٹ سے کیسے دوسرے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یہ ورنا اور جاتی میں جو کانسیپٹ, جو ڈفرینس ہے وہ نہیں سمجھاتا. ورنا اگر 4 ہیں اور جاتی بہت ساری ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں جو ہے لوور آؤٹ کاسٹ جو ہوتے ہیں, دلتس یا ہریجن کو کہتے ہیں, تو وہ لوگ اس چترورنا میں تو فٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ تو 5ویں قسم ہے, وہ کہاں فٹ ہوگی. اس اعتبار سے یہ اس کا کرٹیسزم ہے. دوسری تھیوری جو ہے وہ ہے آکوپیشنل تھیوری, دیٹ از آکوپیشنل تھیوری. اب آکوپیشنل تھیوری جو ہے یہ دی تھی نیس فیلڈ نے. اس تھیوری کے مطابق ایک جو کاسٹ سسٹم ہے اس کا کنیکشن کام کے ساتھ ہے, آکوپیشن کے ساتھ ہے, جو روزگار کے ساتھ ہے, جو لوگ نسل در نسل کرتے آئے ہیں. جیسے کہ چمار لوگ نسل در نسل جوتے بناتے آ رہے ہیں, اور براہمن لوگ براہمن کا کام کرتے ہیں, پجاری لوگ پجاریوں کا کام کرتے تھے. اور اس طرح سے جو بنیے ہیں, ویشیا لوگ تصور کیے جاتے ہیں, ان کا کام ہے بزنس کرنا. تو اس طرح سے شیتریا جو ہیں وہ پروٹیکشن کرتے ہیں پرووائڈ, وہ فوج وغیرہ میں ان کا بہتر کام رہتا ہے. تو اس حوالے سے یہ سسٹم جو آگے چلا, تو آکوپیشنل تھیوری کے مطابق یہ سسٹم جو آگے فیوچر میں چلا, پھر 4 جو فیوچر میں کاسٹ سسٹم کی صورت میں وجود میں آیا. اب تیسری ہے ریشیل تھیوری. اب ریشیل تھیوری کے سپورٹرز جو ہیں وہ ہیں ریسلے, گھریے اور مجمدار. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے, بہت پہلے, سینکڑوں سال پہلے سینٹرل ایشیا سے آرین لوگ آئے تھے گروہ میں, ہندوستان میں, جو انڈیا میں اس وقت جو پورا انڈین سب کانٹیننٹ تھا. تو وہ جو آج کل کا نارتھ انڈیا ہے, تو اس نارتھ انڈیا ناردرن پلینز میں وہ بسے تھے آ کر کے ڈفرینٹ گروپس میں. ان سے کیا ہوتا, کیونکہ وہ آرین جو تھے وہ آرین ریس کے تھے, آرین زبان بولتے تھے. تو وہ فزیکلی دیکھا کہیں کہیں تو ہم وہ لمبے لمبے تھے, ان کی ناکیں ریز نیز نوز تھی, فیئر کمپلیکشن تھا, ویل بلڈ تھے, باڈی ان کی جو جسامت قدامت بڑی زیادہ تھی. اب اس وقت جو یہاں اوباریجنز تھے وہ کالے تھے, چھوٹے قد کے تھے, جن کو دراویڈینز کہتے ہیں. اس ریشل تھیوری کے مطابق جو وہ آرین لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے,
اور طاقتور بھی تھے. انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور جو وہاں پہ رہے ان کو اپنا داس بنایا, نوکر بنایا. جو وہاں سے بھاگ گئے وہ ساؤتھ انڈیا کی طرف سے موسٹلی وہ مائگریٹ کر گئے. تو وہ تھیوری ریشل تھیوری کہلاتی ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل تھیوری ہے. پولیٹیکل تھیوری میں یہ ہے کہ اس کے مطابق جو کاسٹ سسٹم ہے یہ برہمن لوگوں نے اپنی ذات اپنے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو مذہب سے جوڑ دیا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے. اس میں ریشل تھیوری جو ہے, پولیٹیکل تھیوری جو ہے, اس میں برہمن اسٹریٹجی تو اپنا تاکہ اپنی سپیریورٹی کو ہمیشہ پرپیچویٹ کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اپنا بہتر پوزیشن ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائے تاکہ نسل در نسل ان کی سپیریورٹی چلتی رہے. اس کے بعد ایولیوشنری تھیوری. اب یہ ڈینزل ایبٹسن جو تھے انہوں نے دی ہے ایولیوشنری تھیوری. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ہی اس کے پیچھے جو ہے وجہ نہیں ہوتی ہیں, بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جو ایوالو ہوئے ساتھ جو سماج کے ساتھ ساتھ آخر کار جو کاسٹ سسٹم کی صورت میں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جو ٹرائبس تھے, آدیواسی لوگ اور یہ ٹریڈیشنل گلڈس جو پروفیشنل جو کام کرتے تھے, یہ مرچنڈائز بنا کر کے گروپ بنا کر کے جو کام کرتے تھے, اور یہ مذہبی جو ہے ان کو جو ہے ہم جس ریگ ویدا کی بات ہوئی, تو وہ سب یہ تمام فیکٹر جو ملا جلا کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آج کل کی اس پوزیشن میں آ گئے جو کاسٹ سسٹم کی صورت میں پیش آ گئے پہلے. اب ان تمام تھیوریز کو جو ہم نے 5 تھیوریز ہم نے ٹریڈیشنل تھیوری, آکوپیشنل تھیوری, ریشل تھیوری, پولیٹیکل تھیوری, ایولیوشنری تھیوری ڈسکس کیے ہیں. ان سے ہم یہ عکس کرتے ہیں کہ کوئی ایک ہی تھیوری انف نہیں ہوتی ہے, سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اوریجن آف کاسٹ سسٹم کو سمجھائے. اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تھیوری جو ہے ان کا ملا جلا ایفیکٹ ایک مکسڈ اور کامن امپیکٹ جو ہے جو دکھاتا ہے جو اوریجن آف کاسٹ سسٹم کے لیے ریسپانسبل ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹیپل فیکٹر اپروچ سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن دے سکتا ہے اوریجن آف کاسٹ سسٹم کی. تو یہ تھا اوریجن آف کاسٹ سسٹم. اور نیکسٹ جو ہم کریں گے ڈسکس, اس وقت ہم آپ کو پہلے اطلاع دیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم.